آپ کی بیٹی کی بچہ دانی میں کینسر ہے، اگر شادی کی تو پہلی ہی رات مر جائے گی۔ لیڈی ڈاکٹر نے حرین کی ماں کو یہ بری خبر سنائی۔ اگلے دن شامیر، جو سالوں سے حرین کے پیچھے تھا اور امیر باپ کی اولاد تھا، وہ حرین کے ابا کے پاس آیا اور بولا، مرزا صاحب، حرین کی شادی مجھ سے کر دیں۔ حرین کا باپ لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر حرین پہلی ہی رات مر گئی تو شامیر پر قتل کا مقدمہ ڈال کر ساری دولت ہتھیا لوں گا۔ حرین کی ماں چیخ کر بولی، آپ کیوں بچے پر ظلم کر رہے ہیں؟ جان بوجھ کر یہ سب مت کریں۔ لیکن مرزا صاحب غصے سے دہاڑے، چپ، ایک لفظ اور نہیں۔ اگلے دن نکاح ہوا اور جب سہاگ رات کو شامیر نے حرین کے ساتھ ازدواجی تعلق بنایا تو حرین، میں نے کہا نا شبیر کو چائے لا کر دو، تم دو گی، ورنہ میں وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی، ماں بیٹی دونوں۔ رحیم حیدر غصے سے کھڑا چلا رہا تھا۔ اس کی شکل کسی سوکھے ہوئے میوزیم میں رکھے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے سی ہو رہی تھی۔ یوں لگتا ہی نہیں تھا کہ جوانی میں وہ خوبصورت انسان ہوگا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے پڑنے والے حلقے اور آنکھوں کی سرخ رنگت نے اسے کافی ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ رحیم، تمہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے؟ تم اس بوڑھے انسان کو پیسوں کے لالچ میں گھر تک لے آتے ہو اور اپنی بیٹی اس کے سامنے پیش کرتے ہو۔ وہ کیسی ہوس زدہ نظروں کے ساتھ ہماری بیٹی کو دیکھتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کیا کیا باتیں بناتے ہوں گے ہمارے بارے میں، ذرا عقل سے کام لو۔ اپنی جوان بیٹی کے بارے میں سوچو، لوگ ہماری عزت کا جنازہ نکالنے پر تلے ہیں، اس بے غیرت بڈھے کھوسٹ کی وجہ سے۔ نفیسہ بیگم بھی واپس اسی انداز میں چلائی تو وہ اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا ہوا رحیم ایک دم سے اپنی بیٹی کی جانب مڑا، جو ڈری سہمی ایک جانب کھڑی تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ ڈھلک کر کندھے تک چلا گیا تھا۔ باپ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو اپنے سر پر جمایا۔ حرین، میں نے کہا نا کہ چائے لے کر تم آؤ گی، تمہاری ماں باہر نہیں آنی چاہیے، اور چائے کے ساتھ بسکٹ اور سموسے بھی لے کر آنا۔ شبیر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا بندہ ہے وہ، اور دوسری بات تم بھی کان کھول کر سن لو نفیسہ بیگم، شبیر اب کوئی غیر نہیں رہا، میں نے حرین کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا ہے، سمجھی تم؟ اب وہ ہمارے لیے غیر نہیں رہا، ہماری بیٹی کا ہونے والا شوہر اور ہمارا ہونے والا داماد ہے وہ، اور اگر کسی نے بھی چوں چرا کرنے کی کوشش کی تو میں تمام حدیں بھول جاؤں گا، اور تم دونوں ماں بیٹی کو زندہ درگور کرنا پڑے گا تو بھی میں کر لوں گا، سمجھی؟ میری بات دونوں کان کھول کر سن لو، اور حرین، تم جلدی سے چائے لے کر آؤ ورنہ تم جانتی نہیں ہو کہ میں کیا کروں گا۔ رحیم حیدر غصے سے دہاڑتا ہوا ان دونوں پر حیرتوں کے پہاڑ اور جیسے کوئی بم ہی پھوڑ گیا تھا۔ حرین نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھا، جو بے بسی سے کھڑی اپنے شوہر کو تک رہی تھی۔ اپنی بیٹی کی جانب دیکھنے کا ان میں حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اوپر سے وہ بڈھا شبیر جو آئے روز ان کے گھر آ جاتا تھا اور بری بری نظروں سے ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھتا رہتا تھا۔ اسی لیے تو رحیم نے نفیسہ کو اس کے سامنے آنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے سامنے آئے تو صرف اور صرف حرین آئے گی، اور اب حرین کو اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی تو اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور اب آگے اس نے یونیورسٹی جانا تھا، لیکن یونیورسٹی اسے کون جانے دے سکتا تھا؟ وہ شرابی باپ جو آئے دن اپنی بیٹھک پر لوگوں کو بٹھا کر جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا اور گھر میں کوئی چیز ٹھہرنے نہیں دیتا تھا، وہ اسے آخر کیسے آگے بڑھنے دے سکتا تھا؟ اس کے خواب اس کی آنکھوں میں ہی دم توڑ گئے تھے، اور اب تو اسے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ چھوٹے چھوٹے تتلی نما پر جو اس کی کندھوں پر لگے تھے، وہ اب یونیورسٹی جائے گی اور ڈاکٹر بنے گی، وہ کاٹ کر پھینک دیے گئے ہوں اور اب اسے پنجرے میں قید کیا جا رہا ہو۔ امی، آپ دیکھیں نا بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ صرف اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ وہ شخص انہیں پیسے دے سکتا ہے، میں بھی انہیں پیسے کما کر لا کر دے سکتی ہوں۔ انہیں کہیں میں نوکری کر لوں گی، میں پیسے کما کر لا دوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کریں۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کی جانب بھاگی، وہ جھنجھوڑتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی، لیکن اس کی ماں نے بے بسی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ ان دونوں ماں بیٹی کا ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی غم گزار نہیں تھا، اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر ایک دوسرے کا حال دل آنسوں کے سر کر اپنے اپنے آنچل میں جذب کر رہی تھی۔ ارے ہاں ہاں شبیر جی، اب تو آپ ہی کی ہے، بس جب چاہیں آپ لے کر جا سکتے ہیں۔ رحیم حیدر مسکراتے ہوئے ان پیسوں کی جانب دیکھ رہا تھا، جو پیسے اس وقت شبیر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ وہ سفید داڑھی والا
موٹی موٹی مونچھوں کو ادھر سے ادھر تاؤ دے کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہوا واضح نظر آ رہی تھی۔ ارے میں تو کہتا ہوں رحیم صاحب، بس میری امانت مجھے کل ہی دے دیں، اور ہاں یہ پیسے کچھ حرین کو دے دیجیے گا، وہ اپنی شاپنگ کر لے گی، اور کچھ نکاح کا بندوبست کر لیجیے گا۔ اب میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کہاں کہاں پہ چیزیں لے کر دھکے کھاتا پھروں گا، اسی لیے بس سارا کام آپ نہیں کرنا ہے، میں بس اپنے ساتھ کچھ ضروری لوگوں کو لے کر آؤں گا، باقی سب آپ نے کرنا ہے کہ میری دلہن کو تیار کر کے بٹھانا ہے، منہ بولے پیسے آپ کو دے دوں گا، یہ تو بس خرچ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہزار ہزار کی نہ جانے کتنے نوٹوں کی گڑیاں اس کے سامنے رکھ دی۔ رحیم تو جیسے ان پیسوں کو دیکھ کر پاگل ہی ہو گیا تھا۔ اس نے وہ جلدی سے گڑیاں اٹھائی اور اپنی جیب میں ڈالنے لگا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا، سامنے حرین اپنے سر پر اچھے سے دوپٹہ جمائے چائے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ ارے حرین بیٹا، تم آؤ، چائے لے کر آؤ، تمہیں نہیں پتا کہ کب سے بیٹھے ہیں شبیر صاحب؟ ارے مہمان نوازی جلدی کرنی پڑتی ہے میری گڑیا، جلدی آؤ، ادھر رکھ دو ٹرے کو۔ شبیر صاحب کے سامنے وہ دکھاوے کی محبت جتا رہا تھا اور اسے سامنے بلایا تاکہ شبیر ایک نظر اپنی ہونے والی نئی نویلی دلہن پر ڈال لے۔ وہ معصوم سی لڑکی جھجکتے ہوئے آگے بڑھی اور ٹرے ان کے سامنے پڑی میز پر رکھ دی۔ اس کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ایک نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے حبشی آدمی کی جانب دیکھے۔ اسے اس شخص پر بے حد غصہ آیا تھا۔ اس نے سوچا کہ میری عمر کی تو اس شخص کی پوتیاں ہوں گی، پر پھر بھی یہ جانے شخص کیوں اتنی ہوس کا مارا ہے؟ کیا یہ مقافات عمل نہیں جانتا؟ اس نے دکھ سے سوچا اور پھر جلدی سے باہر نکل آئی، اور وہ ہوس زدہ نظروں سے اسے گھورتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ تم نے تو میری امانت کو واقعی میں سنبھال کر رکھا ہوا ہے، بس اب تم اسے میرے پاس واپس بھیجنے کی تیاری کرو۔ یہ میری امانت ہے، کل صبح اسے شاپنگ پر لے جانا، اپنی بیوی سے کہہ دینا وہ اسے شاپنگ کروا دے گی، کل رات کے وقت نکاح رکھ دو، میں بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔ شبیر نے یہ بات کہی تو رحیم حیدر مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک بار بھی یہ غیرت نہیں جاگی تھی کہ وہ اس کی جوان بیٹی کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر میں بس پیسے ہی تھے جو اسے شراب کی بوتلیں دے سکتے تھے یا پھر اسے عیاشی کی زندگی دے سکتے تھے۔ حرین بیٹا، تمہارے بابا نے تمہاری شادی کے لیے کچھ پیسے دیے ہیں تاکہ میں تمہیں شاپنگ کروا دوں، چلو بازار چلتے ہیں۔ نفیسہ بیگم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کے دل پر کیا گزر رہی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، وہ بھی ایک طرف سے مجبور تھی۔ بس وہ اسی چیز کے انتظار میں تھی کہ کہیں سے وہ اس انسان تک پہنچ جائیں جو اس بیٹی کو اس دلدل سے نکال سکے، ورنہ نہ جانے وہ دوبارہ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ پاتی یا نہیں۔ نہیں امی، مجھے کہیں نہیں جانا، یہ شادی میری پسند سے نہیں ہو رہی، اور وہ بھی ایک بوڑھے انسان سے ہو رہی ہے، مجھے بالکل بھی یہ شادی نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی شاپنگ کرنی ہے، آپ چلی جائیں۔ اس نے بے رخی سے کہا تو اس کی ماں نے تڑپ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو بیٹا، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہاری وہاں شادی نہ ہو، میں بھی تمہارا بھلا چاہتی ہوں، لیکن بیٹا میں تمہارے بابا کے ہاتھوں مجبور ہوں، اگر میں تمہیں ساتھ نہ لے گئی تو پھر تمہارے بابا بہت ہنگامہ کھڑا کریں گے، اور یہ میں ہنگامہ نہیں چاہتی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شادی رک جائے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے نا بیٹا، بس اٹھو اور میرے ساتھ چلو، تمہارا دماغ ذرا فریش ہو جائے گا تو پھر یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اس نے بڑے ہی پیار سے حرین کو سمجھایا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ گئی۔ وہ دونوں شاپنگ مال کے باہر بنے کیفے ایریا میں اس وقت کچھ کھا رہی تھی جب انہیں اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ کوئی مردانہ آواز تھی۔ مجھے یہ آئی ڈی کارڈ ملا ہے، اس آئی ڈی کارڈ کی مالکن کوئی عورت ہے، پلیز وہ سامنے آئیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ کوئی لڑکا ایک شناختی کارڈ دکھاتا ہوا یہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ سبھی لوگوں نے اپنے اپنے پرس میں دیکھنا شروع کر دیا، اور تبھی نفیسہ بیگم نے بھی اپنا پرس کھولا تھا۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا۔ وہ کھڑی ہوئی تو وہ شخص جلدی سے ان کی جانب آیا۔ یہ کوئی 25-26 سال کا خوبرو نوجوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک دکھائی دے رہی تھی، اور یوں جیسے کہ اس کی کوئی برسوں سے کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہو۔ وہ قریب آیا اور ایک نظر شناختی کارڈ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے ایک نظر اس عورت پر ڈالی اور پھر بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نفیسہ بیگم اور حرین یہ سب کچھ دیکھتی ہی رہ گئی، اور تبھی وہ بولا، پھوپھو آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، میں ہوں آپ کا شامیر، آپ کا بھتیجا۔ اس نے فرتے جذبات سے کہتے ہوئے اسے ایک بار پھر اپنے سینے سے لگایا
और नफीसा की आंखों से आंसू निकल आए। इतने सालों बाद वो अपने लाडले भतीजे को देख रही थी। उसने जल्दी से उसका माथा पकड़कर अपने होंठों से लगाया और तभी शामिर की नज़र अपनी सास के करीब खड़ी उस लड़की पर पड़ी और वो देखता ही रह गया। और वो भी उसे यकटक देख रही थी। उस लड़के को उसने पहले भी कहीं देखा था, शायद अपने कॉलेज के बाहर। तकरीबन हर रोज़ वो उसे देखती रहती थी और वो भी जबकि नफीसा बेगम की दिली मुराद बर आई थी। बेटा मैं क्या बताऊं, बस मुझ पर बड़ी ही मुसीबत आन पड़ी है। वो जो गलती मैंने अपने माजी में की थी उस गलती ने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और वही गलती मेरी बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी। लेकिन बेटा मैं ऐसा नहीं चाहती। मैंने कई बार सोचा कि वापस आ जाऊं, तुम लोगों से बात कर लूं, लेकिन मैंने एक बार जाकर भी देखा था वो घर बंद हो चुका था, या शायद उसके दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए जा चुके थे। बेटा तुम जानते हो मेरा शौहर एक शराबी है। घर में वो कोई भी चीज़ टिकने नहीं देता। जब उसके पास पैसे नहीं होते तो बेटी के पास भी उसे पैसे दिखाई नहीं देते और मेरे पास भी, तो वो घर की चीज़ें उठाकर बेचना शुरू कर देता है। और अब तो उसकी इज्जत नफ्स इतनी ख़त्म हो गई है कि वो अपनी बेटी को बेचने पर तुला है, वो भी अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र के इंसान के साथ। बेटा मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। मुझे बस एक ही दुआ जुबान पर रहती है कि काश मुझे मेरा कोई अपना मिल जाए ताकि मैं अपनी बेटी का कोई दिफा कर सकूं। मैं तो अपनी बेटी के सामने नज़रें उठाने के भी लायक नहीं कि मैं इसकी मदद नहीं कर सकती, इसे इस कुएं से नहीं निकाल पा रही। इस कैफ़े में बैठे वो अपने भतीजे शामिर के हाथों में हाथ लिए रो रही थी, जबकि अपना सिर नीचे झुकाए रोती हुई हुरैन खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। शामिर की नज़रें बार बार फुफ्फो के चेहरे से होकर उस पर जा टिकती थी, लेकिन उसने एक बार भी सर उठाकर इस शख्स को नहीं देखा था। उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किलों की अमीन हो चुकी थी ये शामिर नहीं जानता था, और अब जब वो सुन रहा था तो उसका खून खोल रहा था। वो लड़की से बेहद मोहब्बत करता था, इतनी कि उसने जाते जाते भी उसे देखा था और फिर रोज़ाना इसे देखने के लिए दरवाजे पर जा खड़ा होता, लेकिन उसने कभी आंख उठाकर उसकी जानिब न देखा था। फिर उसका कॉलेज ख़त्म हुआ और वो इसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। आज भी अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था कि हो सकता है वो कहीं ना कहीं मिल जाए। मायूस होकर वो लौट ही रहा था कि तब उसे फुफ्फो मिली। वो फुफ्फो जिसने बचपन में उसे अपने सीने पर सुलाया था। घर वालों में सबसे ज़्यादा यही फुफ्फो से बेहद प्यार करती थी और वो अपनी फुफ्फो का लाडला था। तभी तो अपनी फुफ्फो का शनाख्ती कार्ड देखकर वो पहचान गया था, क्योंकि जब नफीसा ने घर से बाहर कदम निकाले थे तो वो 10 बरस का था और वो सब कुछ याद रखता था। फुफ्फो की हालत, इज़हारे दुख देखकर उस पर बहुत रहम आया और अब वो उनकी ज़िंदगी में हल बनना चाहता था। देखें फुफ्फो, मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कह सकता और हुरैन की ज़िंदगी में किसी को बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं अंकल से खुद मिलूंगा और उनसे बात करूंगा, उसने हतमी लहजे में कहा। तो नफीसा ने इनकार में सर इधर उधर करते हुए उसे देखा और कहा, देखो बेटा ऐसा मत करना, वह बहुत गुस्से में आ जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किलों में दो चार हो जाएगी। बेटा वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देगा। फुफ्फो ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा तो वो मुस्कुराते हुए उनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहने लगा, फुफ्फो अब बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा। ये बात आप लिख कर रख लें। और वो कर नहीं सिर्फ कह सकता है, और उस बुढ़े को तो मैं देख लूँगा। बस आप मुझे उस शख्स के आने का वक्त बता दें। वो कल सुबह ही आएगा ना? ठीक है, कल 10 बजे मैं आपके घर के दरवाजे तक पहुँच जाऊँगा। आप मुझे अपना एड्रेस बता दें। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला और फिर कुछ ख्याल आने पर उसने लम्हे भर के लिए अपने सामने बैठी हुरैन की जानिब देखा। बल्कि फुफ्फो हम यूँ करते हैं, मैं आपको आपके घर लेकर चलता हूँ। मुझे यूँ आपके घर का एड्रेस भी मालूम हो जाएगा और मैं देख भी लूँगा। उसने माकूल बात कही थी। नफीसा ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ जाना तो फिर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इन दोनों ने जो कपड़े और शॉपिंग वगैरह कर रखी थी वो भी उनके हाथों में थे। शामिर इस वक्त बड़ी सी गाड़ी में था। इसने इन दोनों को अपने साथ बिठाया और फिर उनके बताए हुए एड्रेस पर उन्हें जा पहुंचाया। वो गौर से सारा रास्ता देखता गया और उसे अब समझ आ गया था कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा आपके साथ है और मैं आपको किसी भी मुश्किल में नहीं देखूंगा। मैं सारी मुश्किलात हल कर दूंगा। हम कल मिलते हैं। ये कहते हुए उसने फुफ्फो के पीछे गुमसुम खड़ी हुरैन की जानिब देखा। उसने एक बार भी उसकी जानिब ना देखा था और उसका अपनी तरफ ना देखना उसे बेचैनी में मुब्तला कर रहा था। लेकिन इस वक्त उसने उसे उसके हाल पर छोड़ने में ही आफियत जानी थी, क्योंकि वो जानता था कि कल वो उसकी हो जाएगी और मुकम्मल तौर पर उसकी हो जाएगी। हुरैन आप अंदर चली जाएं, मुझे आंटी से कुछ बात करनी है, उन्हें कहीं लेकर जाना है। आप ऐसा करें कि आप अंदर जाएं और अगर अंकल आएँ
تو ان سے کہہ دیجیے گا کہ آنٹی ساتھ میں ہی کسی پڑوس میں گئی ہوئی ہیں۔ وہ اس کی بات پر سر جھکائے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ نفیسہ بیگم ایک بار پھر سے اس کے ساتھ بیٹھی اور ایک میڈیکل سٹور تک آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک لیبارٹری تھی جہاں سے اس نے اپنی بیٹی کا ٹیسٹ کروایا تھا اور اسے لے کر ہسپتال میں دکھانا تھا۔ ہسپتال میں دکھانے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اگر حرین کی شادی ہو جائے گی تو پھر وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہ پائے گی اور شادی کی رات ہی وہ مر جائے گی۔ وہ یہ رپورٹ لے کر ڈاکٹر منزہ کے کمرے سے باہر نکلی کہ اس کا ٹکراؤ کسی سے ہوا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ شامیر کی امی تھی، لیکن ان سے کچھ نہ کہا تھا۔ اسے یہ علم بھی ہو گیا تھا کہ لڑکی کو یہ بیماری ہے، کیونکہ ڈاکٹر منزہ نے یہ بات انہیں وہاں بیٹھی عورتوں کے سامنے بتائی تھی۔ اور خاموشی سے وہ باہر چلی گئی اور وہ شامیر کو پہلے ہی جانے کا کہہ چکی تھی تو شامیر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک ٹیکسی لی اور گھر آ پہنچی۔ ایک بار پھر سے شام ہونے کو تھی اور وہ بوڑھا شخص ان کے گھر اس وقت بھی موجود تھا۔ بھلے ہی وہ بیٹھا ہوا تھا لیکن پھر بھی ان کے گھر میں ہی تھا۔ اسے دیکھ کر بے حد غصہ آیا تھا اور خدا کی کرم نوازی یہ تھی کہ رحیم حیدر اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ وہ جلدی سے بیٹھک کا دروازہ کھول کر اس شخص کے سر پر کھڑی تھی۔ دیکھو، تم ایک بوڑھے شخص ہو اور میں جانتی ہوں کہ تمہاری یہ شادی سوائے ہوس کے اور کچھ بھی نہیں۔ ابھی کچھ روز میں تم مر جاؤ گے، اور پھر اس سے پہلے کہ میں تمہیں کچھ اور بتانا چاہتی ہوں، میرا شوہر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ بنا لگی لپٹی کی بات کر رہی تھی، اور وہ تو بیٹی اب ماں کے حسن کو دیکھ کر بھی دیوانہ ہو چکا تھا۔ آنکھ پھر کر وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسا دھوکہ دے رہا ہے وہ؟ حیرانگی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے وہ بولا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہ تم سے اتنے سارے پیسے لے کر تمہیں ایک بیمار لڑکی سونپ رہا ہے؟ میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی تمہارے جیسے شخص کے ساتھ رخصت نہیں کروں گی، بلکہ کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ یہ دیکھو اس کی رپورٹ میں کیا لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جیسے ہی میری بیٹی کی شادی ہوگی اور ازدواجی زندگی میں وہ جیسے ہی آئے گی تو وہ شادی کے رات ہی مر جائے گی۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ یہ کرے گا کہ قتل کا الزام لگا دے گا تم پر اور تمہیں جیل بھجوا دے گا اور تمہاری ساری جائیداد پر قبضہ کر لے گا، سمجھے تم؟ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ بہت برا ہو جائے گا تمہارے ساتھ۔ اس نے یہ بات کہی تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رپورٹ کو ایک نظر دیکھنے پر ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ رپورٹ اصلی تھی۔ وہ وہاں سے اپنے جوتے پہنے بغیر ہی جا چکا تھا۔ وہ کسی طور قتل کا الزام نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ جو پیسے اس نے دیے تھے وہ بھی بھول چکا تھا۔ وہ بس کسی کے قتل کے جرم میں جیل نہیں جانا چاہتا تھا، ورنہ اس جیسا حافظ انسان کیسے چھوڑ دیتا؟ بس پولیس کے حوالات میں جانے سے وہ ڈرتا تھا، اسی لیے وہ جلدی سے باہر نکل چکا تھا۔ رحیم کو جب یہ بات علم میں آئی تو وہ شعلہ بار نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، لیکن جب اس نے یہ بات سنی پھر بھی اس کا یہی ارادہ تھا کہ وہ کسی بھی طور اپنی بیٹی کے لیے پیسے لے کر شادی کروائے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ایک اور امیر گھر ہی میری نظر میں ہے، اگر تم چاہو تو میں اس لڑکے کو بلا سکتی ہوں۔ اس نے کہا تو اس کی آنکھوں میں مزید جگنو جلنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت چمکنے والی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اسے اپنی بیٹی کی بیماری کے بارے میں بھی علم ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے بھی وہ اب چاہتا تھا کہ اس نئے رشتے کے لیے ہاں کر دے، اور شادی کے پہلی رات ہی حرین مر جائے گی تو پھر اس کے قتل کے الزام لگا دے گا اور بدلے میں ان سے پیسے لے گا، ان کی ساری دولت ہتھیا لے گا۔ بیٹا، اس شخص کو تو میں نے بیٹی کی بیماری کے بارے میں بتایا تو وہ پیچھے ہٹ گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ دوبارہ اس نے ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا، لیکن اب وہ ایک بار پھر حرین کا کسی اور جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے تمہارا نام لیا ہے، اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم نے اپنے انکل کو کسی بھی طرح بس شادی کے لیے راضی کرنا ہے۔ میں انہیں تمہارے بارے میں بتا چکی ہوں، ورنہ وہ کہیں سے بھی اس شبیر بوڑھے کو لے آئیں گے اور میری بیٹی کی شادی کرا دیں گے۔ خدارا تم ایسا کرو کہ تم کیسے بھی کر کے میری بیٹی سے شادی کر لو۔ اسے صرف تم ہی شادی کے بعد محفوظ رکھ سکتے ہو اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، آپ فکر مت کریں پھپھو، جیسا آپ چاہیں گی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ انکل کہاں ہیں؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا تو باہر سے آواز آئی، یہ گاڑی کس کی کھڑی ہے؟ ارے کہاں مر جاتی ہو دونوں ماں بیٹی، ایک ہی ساتھ کہیں نہ کہیں گم ہو جاتی ہو۔ ارے کہیں کوئی تو مجھے دیکھ کر بتا دیا کرے، کوئی میری بات سن لے۔ یہ کہتا ہوا جب وہ کمرے میں آیا تو سامنے سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے تمہیں جس کا بتایا تھا نا، وہ یہی ہے، میرا بھتیجا۔ خدارا ایسا مت کرو، تم میری بیٹی پر یہ ظلم مت کرو۔ میری بیٹی ماں نہیں بن سکتی، اس کی بچے دانی میں پرابلم ہے۔ اگر ازدواجی زندگی اس نے شروع کی تو وہ اس رات ہی مر جائے گی۔ آپ کو اپنی بیٹی سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی تو وہ ایک دم سے چلا اٹھا۔ غالباً اس نے اب بھی پی رکھی تھی
تم چپ کرو اور جاؤ اپنی بیٹی کو تیار کرو، باقی معاملات میں طے کر لوں گا۔ وہ چلایا تو وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی۔ تبھی اب وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی صاحب فرمائیں، آپ کیا کھانا پسند کریں گے اور آپ کتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں؟ ارے یہ تو بالکل پاگل ہے، ایسے ہی باتیں کرتی رہتی ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو آپ کی ہوئی نا، بس مجھے تو پیسوں سے مطلب ہے۔ وہ اپنی لالچی نظروں سے کہہ رہا تھا۔ جی بس اب ادھر میرا نکاح کر دیں، آپ کو پیسے مل جائیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس خدا کا دیا بہت کچھ ہے۔ اس نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، بس کیوں نہ پھر آج شام ہی نکاح کر لیا جائے، آپ یہیں پر ٹھہر جائیں، ایک ساتھ ہم بندوبست کر دیں گے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ وہ اسے دلہن کی طرح تیار کر چکے تھے۔ حورین کی کوئی بھی دوست نہیں تھی جو اس وقت اس کے پاس موجود ہوتی۔ اس کی ماں کے علاوہ اس کی کوئی دوست نہیں تھی اور وہی اس کے پاس موجود تھی۔ امی آپ ایسا نہ کریں، آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں؟ اس نے دکھی ہوتے ہوئے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ ارے نہیں بیٹا، خدا تمہیں کچھ نہ کرے، تم تو ہمارے چمن کا واحد پھول ہو جس سے میں بے حد محبت کرتی ہوں، جسے میں اپنے جگر کا خون دے کر پالا ہے۔ تم تو میری شہزادی ہو، آخر میں کیسے تمہیں اس طرح دیکھ سکتی ہوں؟ بیٹا میں نے شامیر کو سمجھا دیا ہے، وہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی رشتہ نہیں بنائے گا، لیکن بیٹا دیکھو، شادی تو ایک نہ ایک دن کرنی ہی ہوگی نا۔ اس بڈھے سے تمہاری شادی ہو رہی تھی، اس بڈھے سے کہیں زیادہ بہتر مجھے شامیر ہی لگا، جس کی آنکھوں میں اور نہیں تو تمہارے لیے عزت تو ہے نا بیٹا۔ خود کو تکلیف مت دو، بس تم ہاں کر دینا، تم اپنے ماموں کے گھر جا رہی ہو، انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا، اور تمہارے ساتھ شامیر بھی ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ نفیسہ بیگم نے اپنی بیٹی کو سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ اس وقت سرخ رنگ کے جوڑے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماں کی بات پر اس نے خاموشی سے سر جھکایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اور نہیں تو اس کی ماں اس کے لیے بہتر ہی کرے گی، لیکن کل جو رپورٹ آئی تھی اس نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے نکاح کے لیے باہر آ گئی تھی۔ باہر کچھ ضروری لوگ موجود تھے، ان دونوں کا نکاح پڑھانے کے لیے قاضی بھی موجود تھا، لیکن اسی وقت جب شامیر نے اسے آتے دیکھا تو ایک دم سے دنگ رہ گیا۔ اسے وہ کوئی اور ہی لڑکی لگی تھی، بلکہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری، جنت سے آئی ہوئی کوئی حور لگی تھی، اور بس وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا۔ وہ اس لڑکی کے پیچھے کتنا بھاگا تھا اور وہ اسے نہیں ملی تھی، حالانکہ وہ اس کے سب سے قریبی رشتوں میں سے ایک رشتے میں موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، لیکن اس نے اپنی نمی کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ وہ لڑکی جس سے وہ محبت کرتا تھا اور اب وہ اسے اپنی بیوی بنا کر لے جا رہا تھا، لیکن وہ اسے چھو نہیں سکتا تھا، اور اس احساس نے اسے کمزور بنا دیا تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ وہ آ کر بیٹھی تو اس کے باپ نے قاضی سے نکاح شروع کرنے کو کہا۔ قاضی نے نکاح شروع کیا اور پھر کچھ لمحوں بعد پوچھا کہ آپ کا نکاح شامیر سے 5 لاکھ بائبس حق مہر کیا جاتا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ نفیسہ بیگم اور رحیم حیدر دونوں نے اسے اشارہ کیا۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچنے کے بعد اس نے ہاں میں اشارہ کیا، اور پھر 3 بار پوچھا گیا اور اس سے فوراً ہی دستخط لے لیے گئے۔ وہ دستخط کر گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ کس قدر دکھی تھی، اور اس کا یوں رونا شامیر سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اب شامیر کی باری تھی۔ اس سے بھی 3 بار نکاح پوچھا گیا تو اس نے قبول کیا، اور پھر اس نے بھی اس جگہ پر سائن کیے جہاں پر اسے کہا گیا تھا۔ قاضی نے ان دونوں کو مبارکباد دی اور وہاں سے چلا گیا۔ ان دونوں کے لیے دعائے خیر کی گئی، اور پھر وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بٹھا دی گئی۔ وہ اس گاڑی میں اکیلا تھا، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی، اور بار بار رو رہی تھی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ نفیسہ بیگم اسے رخصت کر کے بہت غمگین ہو چکی تھی۔ آپ نے میری بیٹی کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ یہ پیسے، یہ دولت، یہ شہرت آپ کو کبھی راس نہیں آئے گی۔ آپ کو اپنی بیٹی کی نہیں پرواہ، آپ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بیٹی مر جائے، اور پھر آپ اس کا قتل کا الزام اس شخص کے اوپر کروا دیں اور اس کو اندر کروا دیں، اس کی ساری جائیداد پر آپ حق جمائیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ اپنے اس فعل میں ناکام رہیں گے، اور آپ کو یہ بات مان لینی چاہیے۔ وہ رحیم حیدر کو کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ہو کر اس نے گاڑی کو دور جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ گاڑی اس سے دور جا رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا کلیجہ کوئی نکال کر لے جا رہا ہو۔ اس کی غمخوار تو اس کی واحد بیٹی تھی، اور آج وہ بھی رخصت ہو گئی تھی، اور رخصت بھی کیسے حالات میں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کو اللہ کی امان میں دیا اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ دوسری طرف اب ان کی گاڑی ان گلیوں سے نکل کر مین روڈ پر آ گئی تھی۔ وہ اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا اور اسی میں خوش تھا۔
ایک کشش تھی جو اس لڑکی کو اس کے قریب کیے جا رہی تھی اور وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے رونے کی آواز سن کر کوفت زدہ لہجے میں بولا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی اور پھر خاموشی سے رخ پھیرتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا۔ شامیر نے غصے سے اسے گھورا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، کیوں رو رہی ہو تم؟ اب کی بار اس کا لہجہ خاصا نرم تھا۔ وہ خاموشی سے باہر کی طرف دیکھتی رہی۔ ٹریفک جام ہوا تو گجرے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہر طرف پھیل گئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں گجرے تھے جو وہ بیچ رہے تھے۔ شامیر غصے سے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا جب ایک بچے نے اس کے سامنے پھولوں کے گجرے کر دیے۔ صاحب، دلہن کے لیے لے لو نا، وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا تو شامیر نے مسکراتے ہوئے 4 گجرے لے لیے اور اسے پیسے پکڑا دیے۔ حرین نے یہ منظر ترچھی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے گجرے خرید چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس انتظار میں بیٹھی رہی کہ وہ کب گجرے پہنائے گا، مگر وہ تو گجرے پیچھے سیٹ پر بہت ہی عقیدت کے ساتھ رکھ چکا تھا۔ اب سامنے ڈرائیونگ پر اس کا پورا فوکس تھا۔ تم نے بتایا نہیں تم رو کیوں رہی تھی؟ تیسری بار ایک ہی سوال پوچھے جانے پر اس نے گھور کر اسے دیکھا اور بولی، ہر لڑکی روتی ہے۔ شامیر زیر لب مسکرایا، لیکن تم تو سب سے مختلف ہو۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ دوسری طرف رخ پھیر کر باہر دیکھنے لگی۔ شامیر نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ حرین کو ڈر لگ رہا تھا مگر وہ خاموش رہی۔ کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ وہ تھکاوٹ سے تنگ آ کر بولی تو شامیر نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ مسلسل جمائیاں لے رہی تھی، شاید اسے نیند آ رہی تھی۔ بس 10 منٹ اور، وہ بولا تو حرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آپ کا گھر اتنا دور ہے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی تو شامیر نے گاڑی کی سپیڈ اور زیادہ تیز کر دی۔ ہم گھر نہیں، فارم ہاؤس پر جا رہے ہیں، وہ بولا تو حرین حیران رہ گئی۔ میں سمجھی نہیں، وہ اٹک اٹک کر کہتے ہوئے پوری طرح سے اس کی طرف مڑ گئی۔ وہ خاموشی سے سامنے دیکھتا رہا۔ شامیر جواب نہیں دے رہا تھا، اس لیے وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ویسے آپ نے میری بیماری کا سن کر بھی اس شادی کے لیے اقرار کر دیا، مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی، وہ سنبھل کر بولی تو شامیر نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ ایک بات پوچھ لوں؟ وہ بولا تو حرین نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی اس حرکت پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اگر تم نے کسی کو دعاؤں میں مانگا ہو، یہاں تک کہ تم اسے کبھی بتا بھی نہ پاؤ کہ تم اسے پسند کرتے ہو، تب اگر وہ انسان اچانک سے آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ شرماتے ہوئے بولا تو حرین نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں بات کا مطلب نہیں سمجھی، وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی تو شامیر کا لہجہ بلند ہوا۔ میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تب سے لے کر اب تک میں تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، پھر پھپھو ملی تو پتہ چلا کہ تم ان کی بیٹی ہو، بس پھر میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اور محبت میں خامیاں نہیں دیکھی جاتی، وہ انسان مل جائے یہی کافی ہوتا ہے۔ میں نے اتنا عرصہ تمہارے بغیر تمہاری چاہ میں گزارا ہے، میں اس اذیت کو سمجھتا ہوں، وہ غم بھرے لہجے میں بولا تو حرین منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مطلب آپ مجھے پسند کرتے تھے؟ وہ بے یقینی سے بولی تو شامیر مسکرانے لگا۔ ہاں بالکل، لیکن کبھی ہمت نہ ہوئی کہ تمہیں بتا سکوں۔ تم نے کئی لڑکوں کو تھپڑ مارا تھا اور وہ بھی میرے سامنے۔ یہ کہتے ہی وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ خفت کے مارے حرین نے سر جھکا لیا۔ اور یہ گجرے کس کے لیے ہیں؟ وہ بیویوں والا مان جتاتے ہوئے بولی تو شامیر نے پیچھے سیٹ پر پڑے ہوئے گجروں کو دیکھا۔ یہ ہیں کسی کے لیے بس، وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتے ہوئے بولا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ نے میرے لیے ہیں، وہ اتراتے ہوئے بولی تو شامیر نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، جس کے لیے میں یہ لے کر جا رہا ہوں تم اسے نہیں جانتی۔ وہ اس کی جیلسی انجوائے کر رہا تھا، حالانکہ ان کی شادی کو بھی ایک ہی دن ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی کتنا جیلس ہو رہی تھی۔ سچ سچ بتائیں، یہ گجرے آپ نے کس کے لیے ہیں؟ وہ نم لہجے میں بولی تو شامیر نے گھور کر اسے دیکھا۔ ابھی تو بتایا ہے، گھر جا کر پتہ چل جائے گا کہ یہ گجرے کس کے لیے ہیں، وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا تو حرین منہ بسورے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ مانا کہ میں لڑکا ہوں مگر پھر بھی مجھے شرم آتی ہے۔ اس کی اس بات پر حرین مسکرانے لگی، شاید وہ کافی دیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ اپنا سامان سنبھال لیجئے، ہم پہنچنے والے ہیں، ضروری سامان اٹھا لیجئے، باقی صبح نکال لیں گے، وہ بولا تو حرین نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ ابھی سامان اندر کیوں نہیں لے جا سکتے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اپنے 3 بیگز کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ابھی ٹائم نہیں ہے اسی لیے، وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے مسکرا کر کہہ گیا، جبکہ شرم کے مارے وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اب ایسے شرماتی رہو گی یا اپنے بیگ اٹھانے میں مدد کرو گی؟ کار فارم ہاؤس کے گیراج میں جا کر رکی تو وہ ہوش حواس میں واپس آئی۔ ارے یہ تو بارش شروع ہو گئی۔ وہ گاڑی سے نکلی تو بارش کی آواز سن کر فوراً پرجوش ہو کر بولی اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی جہاں بارش اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اندر چلیں، وہ مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھا گئی
تو بلا کسی جھجک کے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ گئی۔ وہ زور سے دباتے ہوئے اسے لے کر فارم ہاؤس کے بیڈ روم میں چلا آیا۔ سامان وہ وہیں چھوڑ آئے تھے۔ گیراج اور رومز میں کافی فاصلہ تھا، وہ لوگ بھیگ چکے تھے۔ شامیر کی نظر کانپتی ہوئی حورین پر پڑی تو وہ مبہوت رہ گیا۔ کپڑے اس کے جسم سے چپک گئے تھے، وہ کانپ رہی تھی جبکہ شامیر سن ہو گیا تھا۔ وہ ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا جبکہ وہ گیلے کپڑوں کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اسے اس کی جائز بیوی کے پاس دھکیل کر لے آیا تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، اس لیے شامیر کے چہرے کو وہ دیکھ نہیں سکی۔ اگر وہ دیکھ لیتی تو شرم کے مارے نظریں بھی نہ اٹھا پاتی۔ وہ محبت پاش نظروں سے اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا جہاں لمبے سیاہ بال اس کے کپڑوں سے چپک گئے تھے۔ آپ میرے کپڑے تو اٹھا کر لائے ہی نہیں، اب میں کیا پہنوں گی؟ وہ نرم لہجے میں بولی تو شامیر جہاں کھڑا تھا وہیں رک گیا۔ شاید وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آ چکا تھا، ورنہ اس کے دل کا حورین کو دیکھ کر وہ خود کنٹرول ہی نہیں کر پایا تھا۔ بے شک وہ اس شادی سے اداس نہیں تھی، مگر وہ شادی اس کی مرضی سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس لیے جھجک کا شکار تھا۔ دوسرا، اس کو اس بیماری کے متعلق بھی پتا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ کل کو اس کی زندگی میں کوئی بڑا مسئلہ بنے۔ اچھا میرے کپڑے پہن لو نا، وہ بھی تمہیں اچھے لگیں گے، وہ مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا تو وہ حیران رہ گئی۔ میں آپ کے کپڑے کیسے پہن سکتی ہوں؟ بہت عجیب لگیں گے، وہ بولی تو شامیر مسکرانے لگا۔ ارے نہیں، تمہاری شلوار گیلی نہیں ہے، تم اوپر سے میرا کرتا پہن لو گی تو تمہیں اتنا فیل نہیں ہوگا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا جہاں بہت سے کپڑے نفاست کے ساتھ ہینگ کیے ہوئے تھے۔ وہ اکثر یہاں آتا رہتا تھا، اس لیے اس کی ضرورت کی تمام چیزیں یہاں پر موجود تھی۔ دیکھو تم یہ شرٹ پہن لو، تمہارے گھٹنوں تک آئے گی اور اچھے بھی لگے گی، وہ اسے مشورے دے رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ اسے اس کے متعلق بھی پتہ چلتا ہے، حالانکہ وہ بہت لاؤبالی سا لگتا تھا، جیسے اسے کوئی عورتوں میں انٹرسٹ ہی نہ ہو۔ میں یہ سچ میں پہن لوں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی تو شامیر نے حیران ہو کر دیکھا۔ بے شک ہم کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری بیوی نہیں ہو اور تم ایک بیوی ہونے کے ناطے یہ پہن سکتی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو حورین باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو شامیر یکٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت ماڈرن لگ رہی تھی، اتنی پیاری چھوٹی سی کہ اس کا دل چاہا کہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے، مگر وہ کیا ہی کر سکتا تھا؟ وہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، اس کو مشکل میں ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی سوچیں جھٹک کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا جبکہ وہ خاموشی سے صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ ارے وہاں کیا سو رہی ہو؟ بیڈ پر سو جاؤ نا۔ وہ باتھ روم سے نہا کر نکلا تو اسے اس طرح آڑا ترچھا ہوا دیکھ کر وہ فوراً ڈانٹ گیا۔ میں تو ایسے ہی لیٹی تھی، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی، وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو شامیر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اچھا بیڈ پر سو جاؤ، ٹھنڈ نہ لگ جائے، یہ نہ ہو کہ بخار ہو جائے، وہ یہ کہتے ہی اسے بیڈ تک چھوڑنے آیا۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اس نے کہا اتنا اچھا اور خیال رکھنے والا شوہر ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کا باپ کسی نشئی کے ساتھ اس کی شادی کروا دے گا، لیکن قسمت نے سب کچھ الٹ دیا تھا۔ اس کا باپ جو ایک بوڑھے شخص سے اس کی شادی رچانے کا سوچ رہا تھا، اس کے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے اور حورین کے لیے خدا نے شامیر جیسا شخص بھیج دیا۔ تم آرام کرو، میں ملازمہ کو جگاتا ہوں، وہ چائے بنا دے گی، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ یہ کہتے ہی کمرے سے نکل گیا۔ حورین نم آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کو خوب نفاست سے سجایا گیا تھا، کچھ بھی غیر ضروری نہیں تھا، بس ضرورت کا سامان پڑا ہوا تھا۔ شاید باقی سارے کمرے بھی خالی تھے یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ہی سجائے گئے ہوں۔ یکدم اسے پورا فارم ہاؤس دیکھنے کا شوق ہوا، مگر رات ہو رہی تھی اور ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی تو وہ آرام سے رضائی اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی۔ نرم گرم بستر میں نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اچانک ماتھے پر شامیر کا لمس محسوس کرتے ہی وہ گہری نیند سے جاگی۔ آپ میری بیماری کی وجہ سے دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں نا؟ وہ اس کے 5 منٹ پہلے والی گفتگو سن چکی تھی۔ شامیر حیران رہ گیا۔ میں تمہارے لیے مشکل کھڑی نہیں کر سکتا اور تمہیں ان حالات تک تو بالکل نہیں پہنچا سکتا، تم سے محبت کرتا ہوں، وہ دل سے اعتراف کرتے ہوئے بولا تو حورین سر جھکا گئی۔ آپ یہاں سو سکتے ہیں، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے ڈر لگے گا، وہ آنسو چھپاتے ہوئے کہنے لگی۔ شامیر نے فوراً اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ اچھا میں یہیں سو جاتا ہوں، ملازمہ کو کہہ دوں گا، وہ دوسرا کمرہ سیٹ نہیں کرے گی، اور چائے آ چکی ہے، آرام سے پی کر سو جاؤ ورنہ طبیعت بگڑ جائے گی، وہ محبت سے کہتا ہوا اس کے بال سہلانے لگا جبکہ وہ چائے کی پیالی اٹھائے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ چائے تو بہت مزے کی ہے، وہ بولی تو شامیر نے اسپات میں سر ہلایا۔ جمیلہ باجی چائے بہت اچھی بناتی ہیں،
وہ جمیلہ باجی بولا تو حرین کا کہا نکل گیا۔ وہ چھوٹی لگتی ہے مجھ سے اور آپ جمیلہ باجی کہہ رہے ہیں؟ وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ شامیر بھی مسکرانے لگا۔ ان کا قد چھوٹا ہے مگر عمر میں وہ بہت بڑی ہیں۔ یہ سنتے ہی حرین کی ہنسی سمٹ گئی۔ سوری، مجھے پتا نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہو چکی تھی۔ اچھا خیر، کوئی مووی دیکھیں؟ وہ پرجوش ہو کر بولا تو حرین نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئے اور رضائی اوڑھ لی۔ سامنے ٹی وی پر مووی چل رہی تھی۔ وہ ہارر مووی تھی۔ میں ایسی بھیانک مووی نہیں دیکھوں گی، وہ اچانک مووی بند کرتے ہوئے بولی تو شامیر چونک گیا۔ ارے اتنے مزے کی مووی ہے، تم دیکھو تو صحیح۔ وہ جان بوجھ کر دوبارہ مووی چلاتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی۔ اس کی اس ادا پر شامیر نے محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی وہ چونک گئی اور شرم کے مارے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ شامیر سے وہ نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اسے بہت شرم آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیسے یہ حرکت کر گئی تھی۔ اچھا، مووی نہیں دیکھنی تو اور کیا کرنا ہے؟ مانی خیز انداز میں بولا تو حرین ہنسنے لگی۔ کچھ بھی نہیں، آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ وہ مصنوعی ناراضگی جتاتے ہوئے دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گئی۔ شامیر چپ چاپ اس کے پہلو میں لیٹ گیا اور اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کیا ہم کبھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار پائیں گے؟ وہ نرم لہجے میں بولی تو شامیر کو اس کے لہجے کی نمی شدت سے محسوس ہوئی۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ہم بہت اچھی زندگی گزاریں گے، وہ اسے امید دلاتے ہوئے بولا تو وہ آسودہ سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں صاف کرنے لگی، جبکہ شامیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بنیچ لیا۔ اب دوسری شادی کر لیں گے؟ وہ روتے ہوئے بولی تو شامیر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ بالکل بھی نہیں، کبھی نہیں کروں گا، تمہاری قسم، وہ مسکراتے ہوئے بولا، حالانکہ اس کے اس سوال پر وہ خود بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ آپ نہ چاہیں تو آپ کے گھر والے تو چاہیں گے نا، آپ کے بچے ہوں، آخر کو آپ ان کی اکلوتی اولاد ہیں۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ اب باقاعدہ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، ہم گود لے لیں گے۔ ویسے بھی ہم ولیمے کے بعد یہاں سے ملیشیا چلے جائیں گے اور پھر وہاں سے تقریباً 2-3 سال بعد ہی واپس آئیں گے۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بچہ اڈاپٹ کیا ہے یا ہمارا اپنا ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ ناراضگی سے بولی تو شامیر نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن ہم رسک نہیں لے سکتے۔ میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا، تم سمجھو تو صحیح، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اچھا، صبح ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں گے، پھر وہ جو بولیں گے ہم اپنی زندگی کی شروعات بالکل ویسے ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اسے ڈاکٹر کا ذکر کر کے ریلیکس کر گیا، جبکہ وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے محبت کا اظہار کرنے لگی۔ وہ مسکراتی رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب بڑھ کر اس رشتے کی شروعات کرتا، کسی نے زور زور سے دروازہ بجایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے فوراً دور ہوئے۔ حرین تو باقاعدہ گھبرا گئی، جلدی سے چادر اوڑھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شامیر اس کی حرکت پر مسکراتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ نہ جانے اس وقت کون تھا؟ ملازمہ اتنے برے طریقے سے تو ہرگز دروازہ نہیں بجاتی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی؟ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے صالحہ بیگم کو دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ مما، آپ؟ وہ اٹک اٹک کر بولا تو صالحہ خون خوار نظروں سے حرین کو گھورنے لگی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، اور یہ یہاں اس حالت میں کیا کر رہی ہے؟ وہ دہاڑتے ہوئے بولی تو شامیر کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ حرین کے سامنے اس کا کیا تعارف کروائے۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ حرین، تم اندر جاؤ، بہت غصے سے دہاڑتے ہوئے بولا تو وہ روتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئی، جبکہ صالحہ بیگم کمرے میں داخل ہو گئی۔ سچ سچ بتاؤ، یہ لڑکی کون ہے اور اس کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ وہ نب بھنیچتے ہوئے بولی۔ شامیر خشک لبوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ بیوی ہے میری، نکاح کیا ہے اس سے، اور کوئی غیر نہیں، میری اپنی سکی پھپھو کی بیٹی ہے، وہ بولا تو صالحہ بیگم کو لگا کہ جیسے کسی نے ان کے سر پر دیوار گرا دی ہو۔ تمہارا دماغ خراب ہے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس سے شادی مت کرنا، تم نہیں جانتے کس کو کون سی بیماری ہے، مجھے پوتا چاہیے، سمجھے تم؟ وہ خفگی سے بولی تو شامیر سر پکڑ کر رہ گیا۔ ایک طرف اس کی ماں تھی تو دوسری طرف بیوی، وہ دونوں کو ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر تم نے اس عورت کو طلاق نہیں دی تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے کھو دو گی، وہ آخری داؤ کھیلتے ہوئے بولی تو شامیر نے بے چینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ بے یقین تھا کہ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی تھی، وہ اس کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیل سکتی تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، اور جہاں تک حرین کی بیماری کی بات ہے تو ہم کل گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے، وہ ہمیں جو سجیسٹ کریں گے ہم اس ڈاکٹر سے علاج کروا لیں گے، مگر میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، آپ بھی اس بات کو سمجھیں۔
اگر آپ اسے میری زندگی سے دور کریں گی تو مجھ سے بھی دور ہو جائیں گی. بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پرابلمس کو سمجھیں. وہ سختی سے کہتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا. صالحہ بیگم پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھی اور تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ گئی. ان کا بلند فشار خون انہیں کسی طور بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا. صالحہ بیگم کے وہاں سے جاتے ہی وہ خاموشی سے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ وہ سو رہی تھی یا پھر سونے کی اداکاری کر رہی تھی. اس کے گالوں پر تازہ آنسوؤں کے نشان واضح دکھائی دے رہے تھے. وہ چپ چاپ اپنا تکیہ اٹھائے دوسرے کمرے میں چلا آیا. وہ اپنی بیوی کو نہیں کھو سکتا تھا جسے پانے کے لیے اس نے کتنی دعائیں مانگی تھی. اس کو کمرے سے جاتا ہوا دیکھ کر حورین نے شرمندگی سے آنکھیں مینچ لی. کاش اس کو ایسی بیماری نہ ہوتی تو آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا. وہ ایک اچھی زندگی گزارتی. شاید اس کا شوہر اس سے مایوس ہو چکا تھا یا پھر جو بھی تھا وہ کمرے سے چلا گیا تھا اور یہ بات اسے دکھی کرنے کے لیے کافی تھی. وہ رات گئے تک روتی رہی. جب روتے روتے تھک گئی تو نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی. صبح وہ بیدار ہوئی تو شامیر اس کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا. وہ گھبرا کر بیٹھی. اس کے اچانک اٹھ جانے سے شامیر بھی گہری نیند سے جاگا. کیا ہوا؟ اٹھ کیوں گئی؟ ابھی تو صرف 8 بج رہے ہیں. وہ مخمور لہجے میں گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو حورین حیران رہ گئی. 8 بج گئے اور میں نے نماز بھی نہیں پڑھی. وہ رو دینے کو تھی. اس کی یہ بات سن کر وہ حیران رہ گیا. نماز تو وہ بھی پڑھتا تھا مگر آج اس کی بھی نماز چھوٹ گئی تھی. اچھا کل پڑھ لینا. اسے سمجھاتے ہوئے کروٹ بدل کر سو گیا جبکہ اس کے انداز پر وہ چونک کر رہ گئی. شاید وہ رات کو اس کے کمرے میں آیا تھا یا جب بھی. وہ مسکراتی رہی ورنہ صالحہ بیگم کی باتیں سن کر وہ بہت ڈر گئی تھی. وہ خاموشی سے چپل پہنتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی. شامیر کو محسوس ہوا مگر وہ کچھ نہ بولا. شامیر کے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی جبکہ وہ قضا نماز پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی. تلاوت سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ جب ملازمہ چائے کا پوچھنے چلی آئی. ناشتہ بنانے کے بعد وہ شامیر کو بلانے آئی تو وہ ابھی تک سو رہا تھا. شامیر اٹھ جائیں، ناشتہ تیار ہے. وہ اسے اٹھانے کے لیے زور سے بولتے ہوئے اس کا کندھا ہلانے لگی مگر شاید وہ گہری نیند میں تھا. اٹھ بھی جائیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. وہ دوبارہ بولی تو شامیر نے کسل مندی سے اسے دیکھا اور اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا مگر وہ ناراض ہو کر رخ پھیر گئی. وہ مسکراتا ہوا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا. ناشتے کے ٹیبل پر آیا تو حیران رہ گیا. اس نے اچھا خاصا انتظام کر ڈالا تھا. ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. ایک بات بتائیں، آپ پہلے کس ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی؟ ڈاکٹر مسرت نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسکرا کر اس سے پوچھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی. وہ اسی ہسپتال میں ڈاکٹر تھے. مجھے ان کا نام تو یاد نہیں، البتہ ان کے کمرے کا پتہ ہے. وہ سوچتے ہوئے بولی تو وہ حیران رہ گئی. یہی ڈاکٹر منزہ تو نہیں تھی؟ ڈاکٹر مسرت نے فوراً نرس کو اشارہ کیا اور ڈاکٹر منزہ کو بلانے کا کہا. ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر منزہ چھٹی پر ہیں. نرس نے بتایا تو ڈاکٹر صاحبہ نے سر تھام لیا. اچھا، ٹیسٹ وغیرہ لے لیتے ہیں اور جو باتیں بھی پتہ چلیں گی میں آپ کو بتا دوں گی. رپورٹس کل تک آئیں گی. آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. 2 گھنٹے بعد وہ ہسپتال سے نکلتے ہوئے فارم ہاؤس تک چلے آئے. صالحہ بیگم شامیر سے ناراض تھی اس لیے وہ گھر نہیں جا سکتا تھا. وہ حورین کو فارم ہاؤس پر چھوڑنے کے بعد آفس چلا آیا. 6 گھنٹے آفس میں سر کھپانے کے بعد وہ حورین کی کال پر مسکراتے ہوئے فارم ہاؤس کی طرف بڑھ گیا. وہ اس کا انتظار کر رہی تھی. آپ میرے سر کی قسم کھائیں. وہ کمرے میں داخل ہوا تو حورین کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی اسے سر کی قسم لینے لگی. وہ حیران رہ گیا کہ ایسی کون سی بات ہوئی ہے کہ اسے سر کی قسم لینی پڑ گئی. پہلے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ شوہر آفس سے تھکا ہارا آیا ہے، یہ نہیں کہ پانی کا گلاس ہی پوچھ لو. وہ مصنوعی ناراضگی سے شکوہ کرنے لگا تو وہ اس کے سامنے نیچے بیٹھ گئی. اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ مجھے دیں گے؟ وہ روتے ہوئے بولی تو شامیر حیران رہ گیا. آخر ایسی کون سی بات ہو گئی جو وہ اتنا پریشان ہو رہی ہے؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ وہ پریشان ہو کر بولا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی. مجھے بیبی چاہیے. وہ شرماتے ہوئے بولی تو شامیر حیران رہ گیا. تو وہ اپنی بیماری کے بارے میں جانتی تھی. وہ ایسا کیسے کہہ رہی تھی؟ وہ بے یقینی سے بولا تو حورین اس بات میں سر ہلا گئی. جو ہوگا دیکھا جائے گا. مجھے ایک اچھی اور نارمل زندگی گزارنی ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر بیماری مجھ میں ہوئی بھی صحیح تو میں زیادہ عرصے نہیں جی پاؤں گی. بہتر ہے کہ میں ایک بہترین زندگی گزار کر جاؤں. وہ روتے ہوئے بچوں کی طرح بولی تو شامیر حیران رہ گیا. یہ اس نے اس سے کیا مانگ لیا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حورین نے اسے ساری دنیا ہی مانگ لی ہو. وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا. ہاں یا نہ؟ وہ ضبط سے بولی تو شامیر نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا گیا کیونکہ وہ اس کے سر کی قسم کھا چکا تھا. اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہی اس کے گلے لگ گئی تھی.
ساری رات شامیر پریشان رہا اور بار بار اس سے اس کی طبیعت پوچھتا رہا۔ ہر بار وہ مسکرا کر جواب دے دیتی کہ اسے کچھ اطمینان ہو جاتا، مگر وہ بہت پریشان تھا۔ نہ جانے اس تعلق کا نتیجہ کیا نکلتا۔ اس بات نے اسے بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا تھا۔ وہ اس کے قریب تو آ گیا تھا، خود پچھتا رہا تھا۔ صبح وہ نیند سے بیدار ہوا تو حورین بے سدھ ہو کر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے جھنجھوڑنے لگا مگر کوئی تاثر نہیں دے رہی تھی، شاید وہ بے ہوش تھی۔ وہ جلدی سے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارنے لگا مگر اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے بغیر شرٹ پہنے بھاگتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور فل اسپیڈ میں ڈاکٹر مسرت کے کلینک پہنچا۔ وہاں زیادہ رش نہیں تھا، ڈاکٹر صاحبہ بھی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے فوراً گارڈ کے کمرے کا رخ کیا اور اس کا دروازہ بجا ڈالا۔ وہ بیچارہ گہری نیند میں باہر نکلا۔ صاحب ابھی تو کلینک بھی نہیں کھلا، میم سے پہلے اپوائنٹمنٹ تو لے لیں۔ وہ بولا تو شامیر کا دل چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ تم پاگل ہو گئے ہو، وہاں میری بیوی مر رہی ہے اور تمہیں اپوائنٹمنٹ کی پڑی ہے، دفع ہو جاؤ اور میم کو بلا کر لاؤ۔ وہ دہاڑا تو گارڈ بیچارہ اس پاگل سنگ دل آدمی کو دیکھتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ڈاکٹر مسرت کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ان کا گھر کلینک کے ساتھ ہی تھا۔ مریض کی خراب طبیعت کا سن کر وہ فوراً دوڑی چلی آئی۔ حورین ہوش میں تو تھی مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے منہ سے زبان نکال لی ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں میری بیوی کو کیا ہو گیا ہے، وہ نم لہجے میں بولا تو ڈاکٹر نے حیران ہو کر اس 6 فٹ 4 انچ کے آدمی کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ اسے شدید حیرانی ہوئی۔ چیک اپ کیا تو وہ مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ آپ کی بیوی کی رپورٹس رات کو ہی آ گئی تھی، مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے اور آپ اپنا تعلق بالکل شروع کر سکتے ہیں۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی تو شامیر حیران رہ گیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر منزہ نے تو کہا تھا کہ میری بیوی ایک ازدواجی تعلق نہیں بنا سکتی۔ وہ مناسب الفاظ سوچنے کی آخری حد تک بولا تو ڈاکٹر مسرت مسکرانے لگی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ذرا آفس میں آئیے۔ وہی کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی اور کرسی سنبھال لی۔ سامنے والی کرسی پر شامیر بیٹھ گیا۔ دراصل اس کا باپ اس کی شادی کسی بوڑھے سے کروانا چاہتا تھا۔ وہ آدمی حورین سے بیٹے کے لیے شادی کر رہا تھا، 50 سال کا تھا۔ ماں نے بیٹی کو بچانے کے لیے بس وہ رپورٹ بنوائی تھی اور ڈاکٹر منزہ کیونکہ ان سے قرآن پڑھتی رہی تھی تو اسی لیے بس انہوں نے یہ رپورٹ بنوا دی۔ باقی اس رپورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولی تو شامیر حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا اداس۔ اس کی پھپھو کتنے مشکل حالات میں رہی تھی، اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ کاش دادا جان ان کے پھپھو کے ساتھ ایسا نہ کرتے، انہیں قبول کر لیتے تو آج وہ یہ سب برداشت نہ کر رہی ہوتی۔ اب آپ بیوی کو لے کر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر مسرت جمائیاں لیتے ہوئے بولی تو شامیر شرمندہ سا ہو کر اٹھ گیا۔ باہر آیا تو حورین دیوار پکڑ کر گاڑی تک آ چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے گاڑی میں بٹھا گیا۔ کیا بولا ڈاکٹر نے؟ زیادہ مسئلہ تو نہیں؟ وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولی تو شامیر مسکرانے لگا۔ انہوں نے بولا ہے کہ تمہیں ایسی کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ حورین نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھو تمہاری رپورٹس۔ اس نے فوراً حورین کی رپورٹس اس کے گود میں رکھ دی تو وہ مسکرا کر عجلت میں وہ رپورٹس دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے رپورٹس پڑھی، خوشی کے مارے اس کے چہرے پر الگ ہی چمک رقص کرنے لگی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اچانک ایک بنگلے کے سامنے رکا تو وہ حیران رہ گئی۔ مما سے ملوانے جا رہا ہوں اور انہیں یہ رپورٹ دکھانے۔ انہیں دادی بننے کا بہت شوق تھا نا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو وہ شرم کے مارے سر جھکا گئی۔ ویسے ان کے بیٹے کو بھی باپ بننے کا بہت شوق ہے، وہ شرماتے ہوئے کہہ تو گئی تھی مگر اب اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے رخ پھیر گئی تھی۔ شامیر کا کہا بلند ہوا۔ وہ ساری بیماری ایک چھلاوا تھی جو پل بھر میں غائب ہو گئی تھی، ورنہ تو وہ خود خوفزدہ ہو گیا تھا کہ شاید اسے اپنانے کے لیے سچے ارادے تھے جس کی وجہ سے وہ سب جھوٹ ثابت ہوا۔ اچھا، مما کو پہلے یقین نہیں آئے گا، وہ بھی تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گی، وہ جیسے کہیں چپ چاپ ویسے کرتی جانا، وہ راستے میں سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ مما کہاں ہیں آپ؟ وہ پرجوش ہو کر اندر بڑھ گیا۔ صالحہ بیگم سامنے صوفے پر بیٹھی تھی، کافی کمزور لگ رہی تھی۔ مما آپ کو پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ ڈاکٹر نے ہمیں بہت بڑی خوشخبری دی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو صالحہ بیگم نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ تبھی شامیر نے شروع سے لے کر آخر تک اسے ساری بات بتا دی تو وہ حیران رہ گئی۔ ایک ماں اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، آج یہ بات انہیں سمجھ آ گئی تھی، اور ایک ماں ہی اپنے بیٹی کی خوشی کی پرواہ کیے بغیر اسے طلاق کی مانگ کرائی تھی۔ حورین کی حقیقت جاننے کے بعد وہ سچ میں بہت شرمندہ تھی، بار بار معافی مانگتی رہی۔ حورین نے انہیں معاف کر دیا۔ سال بعد وہ 2 پوتوں کو اپنے ہاتھ میں لیے مسکرا رہی تھی۔ اس وقت اگر وہ اپنے بیٹے کا کہا نہ مانتی تو شاید آج وہ اس نعمت سے بھی محروم رہ جاتی۔
انہوں نے مسکرا کر حرین کا شکریہ ادا کیا تو بدلے میں حرین بھی مسکرا دی۔ شامیر کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ حرین نے اسے ایک ساتھ 2 خوشیاں جو دی تھی